سامنے سے عمر سعد نے اپنے بختر بند گھڑ سوار لشکر کے ساتھ اصحاب حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ 500 تیر انداز بھی تھے۔ تیر اندازی کی شدت کی وجہ سے اصحاب حسین علیہ السلام کے گھوڑے زخمی ہو گئے، جس کے بعد اصحاب باوفا نے پیادہ اس بہت بڑے حملے کا سامنا کیا اور بالآخر عمر سعد کو بھی پہلے 2 حملوں کی طرح رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان کربلا کفار کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا، جبکہ خیمہ گاہ حسینی میں بھی زخمیوں اور شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا۔ جنگ کربلا کا پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ لشکر یزید کی طرف سے 3 بہت بڑے حملے اصحاب حسین علیہ السلام نے مکمل ناکام بنا دیے تھے۔ یہ ایک طرف اصحاب حسین علیہ السلام کی فتح مبین تھی اور دوسری طرف لشکر یزید کے لیے شکست فاش۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ جب لشکر یزید نے دائیں بائیں اور سامنے سے شدید اجتماعی حملوں کے باوجود شکست فاش کا سامنا کیا تو پھر یہ جنگ انفرادی زور آزمائی کی صورت اختیار کر گئی، لیکن یہ انفرادی زور آزمائی بھی کسی وقت اجتماعی حملوں اور اجتماعی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حر علیہ السلام ایک شریف اور بااثر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ علیہ السلام ابتدا میں لشکر یزید کے ایک کمانڈر تھے اور آپ کو 1000 لشکر کی کمان دے کر حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قصہ مختصر کہ جب 10 محرم الحرام کی صبح نمودار ہوئی تو حر علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج حسین علیہ السلام میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر حر علیہ السلام خاموشی سے فوج حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور اذن جہاد طلب کیا۔ امام علیہ السلام نے آپ کو اذن جہاد عنایت فرمایا تو حر علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ اس انفرادی جنگ میں حسین علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے حر علیہ السلام ہی میدان جنگ میں اترے۔ میدان کربلا میں لشکر یزید کی تعداد مختلف روایات میں مختلف بیان کی جاتی ہے۔ سب سے کم روایت 30,000 کے لشکر کی ہے، جبکہ زبان زد عام روایت 9 لاکھ کے لشکر کی بھی ملتی ہے، جو کہ قرین قیاس بھی ہے، جبکہ افواج حسینی کی تعداد کم و بیش 150 کے قریب تھی اور اس 150 میں بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے۔ حر علیہ السلام نے میدان کربلا میں اترنے کے بعد دشمنوں کو للکارا اور اپنی بہادری اور جوانمردی کے جوہر دکھانے لگے۔ آپ نے اپنے ابتدائی حملوں میں لگ بھگ 50 دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ آپ ابھی جنگ میں مشغول تھے کہ ایوب ابن مشرا نامی شخص نے آپ کے گھوڑے کے پیٹ میں تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور آپ پیادہ ہو کر لڑنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اچانک حر علیہ السلام کا وہ نیزہ جس سے وہ دشمن کو روکے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گیا، تو حر علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک بار پھر دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ آپ جنگ میں مشغول تھے کہ قصور ابن قنانہ نامی ملعون نے ایک ایسا تیر حضرت حر علیہ السلام کے سینہ مبارک پر مارا کہ آپ نڈھال ہو کر خاک کربلا پر گر پڑے۔ جب امام حسین علیہ السلام حر علیہ السلام کے جسد اقدس پر پہنچے تو اس وقت حر علیہ السلام شدت تکلیف سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر علیہ السلام کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور حر علیہ السلام نے اپنی آخری سانسیں امام حسین علیہ السلام کی گود میں پوری کی۔ حضرت حر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے غلام قرہ اور پھر آپ کے بھائی مصعب علیہ السلام نے بھی اس معرکے میں شہادت پائی۔ جب علی بن حر علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی کہ ان کے والد بزرگوار حر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا ہے تو اس وقت علی بن حر علیہ السلام لشکر یزید میں موجود تھے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کا بہانہ کیا اور لشکر یزید سے نکل کر خیام گاہ حسینی میں جا پہنچے۔ خیام گاہ حسینی میں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے شہید والد بزرگوار کے قدموں کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد طلب کیا۔ علی بن حر میدان جنگ میں اترے اور انتہائی خون ریز معرکے کے بعد بہادری اور شجاعت کے ساتھ
شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد قاصد بن زہیر، مقصد بن زہیر اور قرطوس بن زہیر علیہ السلام تینوں سگے بھائی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں اترے، اور ایک شدید خون ریز معرکے کے بعد ان تینوں بھائیوں کو اکٹھا ہی شہید کر دیا گیا۔ کنانہ بن عتیق جو کہ لشکر یزید کے ساتھ کربلا میں آئے تھے اور بعد ازاں فوج امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے تھے، آپ میدان جنگ میں اترے اور آپ نے جوانمردی اور بہادری کی عظیم مثال قائم کی۔ شدید اور خون ریز معرکوں کے بعد آپ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ عمر بن سبیکہ، آپ علیہ السلام بھی لشکر یزید کے ساتھ آنے والوں میں سے تھے، لیکن بعد ازاں آپ بھی امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے اور یوم عاشورہ شہادت کا جام پی کر حیات ابدی کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح اسحاق جن کا لقب زرغامہ بھی ہے، آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے مشہور سپہ سالار اور ساتھی حضرت مالک اشتر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ بھی لشکر یزید کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے تھے، لیکن بعد ازاں فوج حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے اور روز عاشورہ میدان جنگ میں اترے۔ اسحاق علیہ السلام نے شدید حملوں میں 500 دشمنوں کو قتل کیا اور اس کے بعد شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔